ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود خزانے کو کھوجنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت میرے پاس سب سے پہلے سٹیمپس کوئین وکٹوریہ سے 1840 میں آئی تھی، وہاں سے لے کے پاکستان آج تک کی میرے پاس کمپلیٹ کلیکشن ہے۔ بھیا کسی اسکول میں چھٹی نہیں ہو رہی، بلکہ ہم ملتان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود خزانے کو کھوجنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی خزانے میں سے ہمیں یہ بھی ملی ہے، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ایکسپریس نیوز ڈیجیٹل دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہم آپ کو ایک بڑا ہی بہترین قسم کا خزانہ دکھانے لگے ہیں۔ آئیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے والے معروف گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سجاد مسعود کے گھر کا وہ کمرہ جہاں کی دیواریں ہزاروں سال کی تاریخ سے سجی ہوئی ہیں۔ یہ صرف نوادرات کا ذخیرہ نہیں، بلکہ برصغیر کی ہزاروں سالہ تاریخ کا ایک سفر ہے۔ یہاں پتھر کے دور کی یادگاریں موجود ہیں، وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھنے والی مہریں، برتن اور دیگر نوادرات ہمیں اس دور میں لے جاتے ہیں جب موہنجو داڑو اور ہڑپا دنیا کی ترقی یافتہ شہری آبادیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہاں محمد شاہ بادشاہ غازی کے دور کا وہ قرآن مجید بھی ہے جو خط نستعلیق میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ 1 انچ سائز کا قرآن پاک اور قرآن پاک کے ہی دیگر قدیم نسخے بھی موجود ہیں۔ اس ذخیرے میں موریہ سلطنت، یونانی، کشان اور گندھارا ادوار کے سکے بھی محفوظ ہیں جو برصغیر میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے ملاپ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کمرے میں چھپی ہوئی تاریخ سے ڈاکٹر سجاد کچھ اس طرح پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایکسپریس نیوز والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی مصروفیت کے باوجود وہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے کلیکشن دیکھنے کے لیے۔ ابھی آپ نے پوچھا کہ آپ کو شوق یہ کب شروع ہوا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھے وراثت میں ملا ہے شوق۔ جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ والد صاحب کو کتابوں کا شوق تھا، بلکہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب میں نے وہ سنبھالی تو میرے چاروں چفیرے کتابیں سن۔ وہ پنجابی بولتے تھے تو کہتے تھے چاروں چفیرے کتابیں سن۔ تو واقعی یہ ہے کہ ہم نے ان کا کتابوں کا شوق دیکھا کہ کس طرح وہ پیار سے ان کو ریپیئر کر رہے ہوتے تھے، ان کو دھوپ لگوانا پرانی کتابوں کو۔ ان کا شوق دیکھتے دیکھتے مجھے بھی شوق شروع ہو گیا۔ سٹارٹ میں نے اسٹیمپ سے شروع کیا، پاکستان کے اسٹیمپ سے۔ تو اس وقت میرے پاس سب سے پہلے اسٹیمپ کوئین وکٹوریہ سے 1840 میں آئی تھی، وہاں سے لے کے پاکستان آج تک کی میرے پاس کمپلیٹ کلیکشن ہے۔ تو وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ پہلی اسٹیمپس کون سی تھی کہ کب آئی۔ تو اس کا ڈیزائن عبدالرحمن چغتائی نے ڈیزائن کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو اپروو کیا تھا۔ وہ ہماری پہلی اسٹیمپ تھی 1948 میں جو آئی تھی۔ اس سے پہلے اوور پرنٹ استعمال ہوتے تھے، جو برٹش انڈیا کی اسٹیمپس پہ اس کے اوپر پاکستان اوور پرنٹ ہوتا تھا، وہ یوز ہوتی تھی۔ وہاں سے پھر مجھے شروع ہو گیا میں کوائنس اکٹھے کرنے ہیں، پاکستان کے کوائنس، بلکہ پاکستان سے کیا قبل مسیح سے لے کے جیسے 600 سال قبل مسیح میں پنچ مارک کائن آئے ہوتے تھے استعمال، وہاں سے لے کے پھر الیگزینڈر کا دور آیا، تو پھر موریہ سلطنت کے کوائنس، اس کے بعد پھر انڈو گریک، کشان، انڈو ستین، پارتھین، اسلامک کائنس، پھر برٹش انڈیا، پاکستان، بلکہ مغل کائنس، ہر طرح کے کائنس میں نے ڈیٹ وائز اکٹھے کرنے شروع کیے۔ بہت لمبا سفر تھا، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ شوق کی تکمیلی کے لیے میں نے تقریباً تمام مغل بادشاہوں کے سکے اکٹھے کیے، سکھ دور کے سکے کیے، ملتان کے حوالے سے میں نے ملتان کے سکے اکٹھے کیے۔ تو وہ بھی میرے پاس کمپلیٹ کلیکشن ہے اس وقت کوائنس کی، اور بڑے بڑے ریئر سکے ہیں اس میں۔ اسلامک دور کے سب سے پہلے سکے، حجاج بن یوسف کا سکہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بادشاہ تھے جو بہت کم عرصے کے لیے بادشاہ بنے، جیسے مراد بخش تھا، تو عظیم الشان تھا، تو ابراہیم، محمد ابراہیم، ان کے سکے بھی میرے پاس ہیں جو کہ کچھ مہینوں دنوں کے لیے آئے تھے۔ تو اتنے پرانے سکے بھی میرے پاس موجود ہیں۔ ارے بھائی آپ پھر یہاں پر آ گئے۔ بھائی میں تو یہاں پہ اینٹیکس میں اپنی تاریخ کھوج رہا ہوں، آپ جائیں سجاد صاحب سے سنیے کہ ان کے پاس اور کیا کیا اینٹیکس ہیں۔
ابھی تو بہت کچھ بتانے کے لیے رہ گیا ہے، پلیز وہاں پہ جائیے پلیز. اس کے بعد پھر سکوں کے بعد جب بات شروع ہوئی کہ انٹیکس پہ چلا گیا، پرانی چیزیں، ہر طرح کی پرانی چیزیں میں نے اکٹھی کرنی شروع کر دی. تو پھر ہسٹری کا شوق ہونا شروع ہوا کہ سٹون ایج میں کیا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر انڈس ویلی سویلائزیشن، وہاں کیا ویدک پیریڈ میں، پھر گندھارا آرٹ انڈو گریک پیریڈ میں، کشان پیریڈ میں، اس کے بعد اسلامک دور میں کیا ہوا، دہلی سلطنت کے کائنز، تو اس طرح مغل کائنز، وہاں سے کائنز کے ساتھ ساتھ وہاں سے ریلیٹڈ کوئی اور چیز بھی مجھے ملتی تھی تو میں اپنی کلیکشن کریے وہ لے لیتا تھا. جیسے میرے پاس ایک انڈو گریک سے لے کے مغل بادشاہوں تک کی بڑی ریئر سٹیمپس ہیں. تو ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس محمد شاہ بادشاہ غازی کی اپنی سٹیمپ میرے پاس برونز میں موجود ہے. اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں جو اس وقت کام کرتے تھے ان کی جو سٹیمپس کے بعد صفحہ ہوتی تھی وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو اسی طرح اور بھی ورلڈ وار کی پھر آئٹمس کا شوق ہوا کہ کون سے ویپن استعمال ہوتے تھے، کون سی چیزیں استعمال ہوتی تھی. پرانے ریڈیو اکٹھے کرنے شروع کر دیے، ٹیپ ریکارڈر اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اس کے ویسل سے میرے پاس بڑی پرانی واچ کرے. یہ مختلف قسم کے لاک ہیں. اچھا، یہ گندھارا پیریڈ کے جو ہے سرمندانیاں، پتھر کی چیزیں، سویلائزیشن کی پرانی مورتیاں، ہر طرح کی کلیکشن میں نے اپنی اس میں رکھا ہوا ہے. تو یہ میرا ذاتی شوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں نے ان کی تشہیر نہیں کی، صرف اپنا ایک شوق ہے. دوسرا یہ ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ میرا مقصد ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے نام کا ایک میوزیم بناؤں، اور یہ ورثہ صرف میرے تک محدود نہ رہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنی ثقافت، تہذیب اور ہسٹری سے ان کو بھی آگاہی حاصل ہونا چاہیے. یہاں پر گئے وقتوں کی مختلف تہذیبوں کے چاقو تو ہیں ہی، ساتھ ہی برے صغیر میں بننے والی فلموں میں استعمال کیے جانے والا وہ چکو بھی موجود ہے جسے گراری والا چاقو کہتے تھے، اور اس کی ہر گراری گھومنے پر ہیرو ویلن کو دھمکی لگایا کرتا تھا. لوگوں میں یہ شوق کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، تاریخی ورثے سے آگاہی ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو قومیں ماضی کو بھول جاتی ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ ایسا وہ اپنا شناخت کھو جاتی ہیں.